قائد محترم جناب سراج الحق صاحب، جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب رسل خان بابر صاحب، جناب میاں یاسر گجر صاحب، قائدین محترم، میں باقی سب کے نام نہیں لیتا، سب ناموں کی اللہ تعالی اجتماعی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جے آئی یوتھ کو، رسل خان بابر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج ملک کے ایک ایسے مرحلے پر نوجوانوں کو جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ سراج الحق صاحب اپنا انقلابی اور ولولہ انگیز پیغام دیں گے۔ پاکستان بحرانوں میں گھرا ہے، آج امید کی، حوصلے کی، عزم نو کی اور ایک بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی سیاست پاکستان پر بالادست رہتی ہے۔ شمالی پنجاب خطہ پٹوار ہے، مارشل ریز ہے، لیکن المیہ ہے کہ پنجاب کی سیاست کو جاگیرداروں، زمینداروں، وڈیروں، مفاد پرستوں، چاپلوسوں، نام نہاد الیکٹیبلز اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں موروں نے پنجاب کی سیاست کو بدنام کیا ہے۔ آج ملک کے باقی حصوں میں پنجاب کو تانا دیا جاتا ہے، پنجاب پر فکرے کسے جاتے، پنجاب پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، پنجاب جس کا عام آدمی، جس کا عام شہری، عام دیہاتی بے پناہ مشکلات سے دوچار ہے، آج ضرورت ہے پنجاب کا جوان، پنجاب کا نوجوان، مستقبل جن کا ہے وہ ہمت اور عظمت کے ساتھ پنجاب کی سیاست کو اس ذلت اور ان رسوائیوں سے نجات دلائیں۔ میرے عزیزوں، حالات آپ کو بدلنا ہے، آپ کے اندر ہمت اور جذبہ ہونا چاہیے۔ ہماری جدوجہد اقامت دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چار عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ امانت داری پیدا کرو، سچائی پیدا کرو، اعلیٰ اخلاق پیدا کرو اور اپنے اندر رزق حلال کی کمائی کا جذبہ پیدا کرو۔ حکیم لقمان این
جوانی کے عالم میں وہ فیض و کمال عظمت کے منصب پر فائز ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ حکیم لقمان، تمہیں یہ عزت، تمہیں یہ مقام، تمہیں یہ منصب کس طرح ملا ہے؟ حکیم لقمان نے کہا، قول و فعل میں صداقت کا راستہ پکڑا ہے. میں نے امانت داری کا راستہ اختیار کیا ہے. فضول کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. میرے جوانوں، ان بنیادوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ. آپ معاشرے میں انقلاب برپا کریں گے. میرے عزیزوں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے. اللہ نے ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن آج یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ کشکول دنیا کے سامنے جو پاکستان کی عزت کی نیلامی ہے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے. علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے پاکستان کو اسلامی، فلاحی، مثالی مملکت بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن زرخیز زمینیں، معدنیات، گہرے سمندر کا پانی ہے، ہمارے پاس انسانی صلاحیتیں ہیں. باوقار نوجوان خواتین، قوم کی بیٹیاں، باصلاحیتیں، کسانوں، مزدوروں، تاجروں، صنعتکاروں، بیرون ملک پاکستانی ہو، ہماری طاقت ہے. لیکن آج قرضوں نے، کرپشن نے، بدعنوانیوں نے، مس ایپروپریشن نے، قومی وسائل کے لوٹ مار نے، عیاشی اشرافیہ کرتا ہے. قوم کا خون اسٹیبلشمنٹ نچوڑ لیتی ہے. قوم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آئی ایم ایف کے پنجرے میں دھکیلا ہے. آج بجلی کا بحران ہے، پٹرول کا بحران ہے، ایل پی جی کا بحران ہے. آج گھر میں آنے والا پانی مہنگا ترین ہے. ٹیکسوں کے انبار نے زندگی کی حسن اور خوشی کو چھین لیا ہے. میرے عزیزوں، جناب سراج الحق صاحب نے بالکل ٹھیک وقت پہ قوم کو پکارا ہے. قوم کی آواز پر لبیک کہا ہے. قوم کو اپنے مسائل کے حل کے لیے پکارا ہے. 2 ستمبر کو انشاءاللہ پاکستان میں، پورے ملک میں، دیہاتوں میں، گوٹوں میں، گلیوں میں، شاہراہوں پہ، سڑکوں پہ پاکستان کے عوام آئی ایم ایف سے چھٹکارا پانے کے لیے، کرپٹ نظام پہ لعنت بھیجنے کے لیے، پاکستان کے بحرانوں کے ذمہ داروں سے نجات کے لیے پاکستان کے عوام سراج الحق کی آواز پر لبیک کہیں گے. میرے عزیزوں، آج 1 ستمبر ہے. سید علی گیلانی طویل قید میں شہید
ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ المیاء کشمیری میدان میں ڈٹے ہوئے، مودی فاشسٹ کے مقابلے میں قیام کر رہے ہیں۔ پنڈی اور اسلام آباد کے پالیسی صاحب سودے بازی بزدلی دکھا رہے ہیں۔ سید علی گیلانی نے کہا پاکستان ہمارا ہے، کشمیری تمہارے ہے، ہمارا اعلان ہے، کشمیریوں تم ہمارے ہو، پاکستان تمہارا ہے۔ آج کے دن ہم کشمیریوں کو پیغام دیتے ہیں کہ تم تنہا نہیں ہو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام آپ کے پشت پان ہے۔ میرے عزیزوں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام آتا ہے۔ معاشی استحکام ہو، امن آتا ہے، دہشت گردی مٹتی ہے، دشمن ناکام ہوتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہو، ہر چیز کو تلپٹ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس پوری مدت میں 1970 کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے الیکشن کرائے، اپنی مرضی کی شخصیات ابھاری، اپنی مرضی کی پاپولر سیاست کی لہر پیدا کی، اپنی مرضی سے پروجیکٹ تیار کیے، لیکن ہر پروجیکٹ ناکام ہے۔ پاکستان کو زوال مل رہا ہے۔ آج بیرون ملک دنیا پریشان ہے کہ پاکستان اس صورتحال سے کیوں دوچار ہے۔ اس کا علاج انتخاب ہے، شفاف غیر جانبدارانہ انتخاب ہے۔ اس کا علاج سیاسی قیادت اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور قومی سطح پر کم از کم ایجنڈے پر اتفاق کرے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں الیکشن سے فرار سوال ہوگا۔ اگر اس سوال میں آئین اور عدلیہ لپیٹی جاتی ہے، یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم امانت، دیانت، اپنے کردار، اپنے خدمت کے ساتھ ترازو نشان، انقلابی فلاحی منشور کے ساتھ دستک فہم میں ایک ایک گھر تک پہنچ کے اپنے اخلاق، اپنی دلیل کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے پنڈی کے جوان، پنڈی کے کارکنان، پنڈی کی قیادت، پنڈی کے عوام یکسو ہو جائے، انشاءاللہ یہ الیکشن آپ کا ہوگا۔ آپ پاکستان کے لیے ایک پیغام، انقلابی پیغام کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارا ایمان یقین ہے کہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا۔ یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے، قرآن و
सुन्नत की बालादस्ती का निजाम अमन देगा, इस्तेकाम देगा, खुशहाली देगा, फादत देगा, यकजहती देगा और पाकिस्तान के दुश्मन इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कराची से लेकर खैबर तक, चित्राल के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक इस मुल्क की उम्मीद जनाब सिराजुल हक साहब को निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोल यही रखते सफर मीर कारवां के लिए नारे तकबीर। माशाल्लाह थके नहीं है, लेकिन आपकी आवाज इससे 4 गुना ज्यादा है। नारे भी ज्यादा नहीं लगाने मैंने। रहबरो रहनुमा, मर्दे मोमिन, मर्दे हक। नहीं, सारा जोर लगाएं। ये नारे आज के जलसे के मेरे आखिरी नारे हैं और शायद बाद में कोई ना से कोई आप अपनी कुव्वत बचा के नहीं रख रही, फजा भी है, अब बाजू भी बुलंद करना है, मोबाइल भी बुलंद करना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब। पाक सरजमीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अल्लाह एक बस्ती का मिसाल पेश करता है जहां के लोग खुशहाल थे और अमन में थे, चारों तरफ से रिज़्क़ के दरवाजे खुले थे। तो इस बस्ती के लोगों ने अल्लाह ताला से बगावत का रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने उनको भूख का लिबास पहनाया और खौफ का लिबास उनके अपने अमल की वजह से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन जमात इस्लामी, कायदीन JIU पाकिस्तान और मेरे पुराज़म पुरजोश सरबकफ नौजवानों, इस अज़्म शान जलसे आम के इनेकाद पर मैं रसूल खान बाबर को, मियां यासर अली गुजर को, पिंडी और इस्लामाबाद की पूरी टीम को और जमात इस्लामी की सूबाई क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ, जज़ाकल्लाह कहता हूँ और माशा अल्लाह कहता हूँ। लोगों, पाकिस्तान एक नजरिया है और वो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह है।
لا الہ الا اللہ یہ روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت ہے. لا الہ الا اللہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ اس دنیا میں قیادت، امامت اور عظمت اور دنیا کی رہنمائی کی چابی ہے. لیکن آج لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک ملک تو بنا، اس ملک کے لوگوں کو 76 سالوں میں ایک دن کے لیے وہ نظام نصیب نہیں ہوا جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی. کروڑوں لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی. اور آج پاکستان ایک ایسے حالت سے دوچار ہے کہ کل بھی بنوں میں ہمارے 9 فوجی جوان شہید ہو گئے. ہم تعزیت کا، افسوس کا، درد کا اظہار کرتے ہیں. ان خاندانوں کے غم میں شریک ہے. اور یہ دہشت گردی، یہ خودکش دھماکے، یہ ہم پاکستان پر خودکش دھماکے سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان جوانوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. لوگوں یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا اور جوانوں سے میں آج کہنے آیا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو بچانا ہے. آپ لوگوں نے قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنا ہے. پاکستان کے خاطر لڑنا، پاکستان کے خاطر جینا، پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنا، پاکستان کو دنیا کا عظیم تر ملک بنانا، یہ عظیم جہاد ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان سے عہد لوں، آج کے نوجوانوں سے وعدہ لوں کہ آپ کے بڑے پاکستان کے سیاسی لیڈر، پاکستان کی سیاست پر مسلط مافیاز نے اس پاکستان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے کی طرف دھکیلا ہے. لیکن ہم نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم شہیدوں کی امانت کے ساتھ، ہم مجاہدوں کی امانت کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. جان دیں گے لیکن پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. جوانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. انگریز کے جانے کے بعد اس ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو غلام تھے، جو ان کے زرخرید غلام تھے، انہوں نے اس پر قبضہ کیا. 1956 میں برطانیہ نے ہمیں امریکہ کے حوالے کیا، نیا آقا ہمیں مل گیا. اور آج کا دن اور وہ دن کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے بڑے چھوٹے فیصلے یہ آج بھی ان کے قبضے میں ہے، ان کے مرضی کے مطابق ہے. حال یہ ہے کہ ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے، پاکستان میں 65% پرجوش، پرعزم، باصلاحیت نوجوان ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی کے ذخائر سے نوازا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کلومیٹر ساحل سمندر سے نوازا ہے. پاکستان ایٹمی پاور ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی جب بجلی کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کیا اور کراچی سے لے کر چترال تک اور گوادر سے لے کر خاران تک ہم نے مظاہرے کیے، تو کل وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور فرمایا کہ ان جرمانوں کو قوم سے وصول تو کرنا ہے، ہر حالت میں ہم نے آپ نے بل دینا ہے، لیکن ان کو قسطوں میں لینے کے لیے ہم IMF کے ساتھ مشورہ کریں گے، ان سے اجازت لیں گے۔ آج کی اس بڑے مجمع میں جناب نگران وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جناب والا اچھے بھلے انسان تھے، جیسا آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ مجھے جواب دے کہ آپ پاکستان میں IMF کے مفادات کا نگران ہے یا آپ پاکستان کے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم ہے؟ آپ لوگ اقبال کے شاہین ہیں، آپ لوگ اس قوم کا اصل طاقت اور سرمایہ ہے۔ نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر یہاں ایک اچھی حکومت ہو، آپ لوگوں کو قیادت ملے، تو اگر کل ہندوستان نے چاند پر قدم رکھا ہے تو میرا یہ نوجوان پاکستان کی ترقی اور عظمت کا جھنڈا مریخ پر گاڑ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آئنسٹائن سے زیادہ ذہین نوجوان پاکستانی، اگر ڈاکٹر قدیر کی طرح ہزاروں اور لاکھوں نوجوان موجود ہیں پاکستانی نوجوانوں میں، لیکن اس نظام نے آج کا نوجوان پاکستان سے مایوس کیا، اپنے مستقبل سے مایوس کیا۔ 4 لاکھ سے زیادہ نوجوان گزشتہ 4 مہینوں میں پاکستان چھوڑ گئے۔ بین الاقوامی سروے ہے کہ پاکستان میں 90 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں، ہاسٹل، ڈرگ مافیا نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے۔ 40 ٹن ہیروئن پاکستان میں استعمال ہوتا ہے۔ 700 نوجوان ہر دن ہیروئن کی وجہ سے، نشہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ملک اور قوم کے لیے ایٹم بم کوئی اس کے خلاف استعمال کرے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ اور بڑا خطرہ کسی قوم کے نوجوانوں کا مایوس ہونا ہے۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو میں شمع امید کے ساتھ جوڑ دوں، آپ کو ایک خوشحال اور ایک ترقی یافتہ پاکستان کا نقشہ دے دوں۔ لوگوں، آپ کو غلام بنایا PDM، PTI اور 12 جماعتیں اور 13 جماعتوں کے اتحادوں نے IMF کا غلام بنایا۔ جماعت اسلامی آج اور JI یوتھ آج نوجوانوں کے اس عظیم شان اجتماع میں IMF سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے ہیں IMF کو، ہم مردباد کہتے ہیں IMF کو۔ آپ کا غلام، آپ کو مبارک ہو۔ پاکستان کے 14 کروڑ عوام IMF کے غلامی کے لیے بالکل ہرگز کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے۔ ایک اچھی حکومت، اس کے 3 بین الاقوامی انڈیکیٹر ہے کہ وہاں امن ہو، اس کی معیشت اچھی ہو، وہاں انصاف کا بول بالا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ 5 سال جو پارٹیاں یہاں حکومت کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کیا۔ یہاں چوک اور چوراہے محفوظ نہیں ہیں، یہاں کالج اور سکول اور مدرسہ اور مسجد محفوظ نہیں ہے۔
یہاں خود پولیس محفوظ نہیں ہے، یہاں خود فوج محفوظ نہیں ہے۔ کل بنوں میں حملہ ہوا، اس سے پہلے بلوچستان میں 17 خودکش حملے ہو گئے ہیں، امن و امان تباہ ہو گیا۔ میں کل سندھ میں تھا، لاڑکانہ میں، شکارپور میں، کنکوٹ میں، آپ یقین کریں مغرب کی آذان کے ساتھ لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں، پھر سڑکیں ویران ہوتی ہے۔ یہاں ظلم، یہاں جبر، یہاں ڈاکو راج، ایک طرف بلوچستان اور کے پی کے میں بدامنی ہے، بدامنی کا راج، اور دوسرے طرف پاکستان کے بہت اہم صوبے سندھ میں ڈاکو راج ہے۔ کوئی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا، انہوں نے ہینڈز اپ کیا کہ ہم ان ڈاکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے لوگوں، یہاں انصاف نہیں ہے، انصاف ڈکشنری میں موجود ہے۔ خود ججز کہتے ہیں کہ یہاں انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے۔ آپ کے ججز سیاست کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے ہیں، یہی آپ کی عدالتیں ہیں۔ رضوانہ کو انصاف نہیں دے سکے، سرگودا کے، اندلیب چنوٹ کے، ان کو انصاف نہیں دے سکے، فاطمہ رانی پور کے انصاف نہیں دے سکے، ہندو لیڈر کمار اغوا کیے گئے ہیں، مجھے ان کے ویڈیو ملے ہیں، زنجیروں سے باندھا گیا ہے، روز ان کی پٹائی ہوتی ہے، کروڑوں روپے ان سے مانگے جاتے ہیں، کوئی انصاف دینے والا نہیں۔ 20 گریڈ کا آفیسر ڈاکٹر منیر کو کلینک سے اغوا کیا گیا، 60 دن ہو گئے ہیں، کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عدالت، یہ نظام، یہ 100% ناکام ہو گیا ہے۔ 3 مرلے کا ایک کیس آپ کے لاہور ہائی کورٹ نے 45 سالوں میں فیصلہ کیا۔ ایک اکبر خان کا کیس 40 سال بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور پھر جج نے کہا ان کو بلا لے تاکہ میں ان کو مبارکباد دوں۔ لوگوں نے بتایا کہ اکبر خان تو کب کی اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ میرے لوگوں، جس پاکستان کو ہم دنیا کا امام بنانا چاہتے ہیں، اس پاکستان کی عدالتیں خود ججز اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ہے، لوگوں امن و امان نہیں ہے، لوگوں معیشت تباہ ہو گئی۔ آج سوال تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر پاکستان کا ہر شہری 3 لاکھ روپیہ کیوں مقروض ہے؟ پھر پاکستان پر 72,000 ارب سے زیادہ قرضہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان ہے کہ 1947 میں قائد اعظم نے آخری خطاب فرمایا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ سرمایہ دارہ نظام انسانیت کے لیے تباہی کا نظام ہے، اس لیے سودی نظام کے مقابلے میں غیر سودی نظام کو شروع کیا جائے۔ 76 سال گزر گئے، آج بھی پاکستان میں سودی نظام ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جنگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ، پاکستان میں سودی نظام، آئین کے خلاف ورزی، قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی، وہ باقی شرعی عدالت کے خلاف ورزی، اس کے باوجود بھی 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر یہاں پاکستان کا سارا معاشی نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ پہلا ایکشن، پہلا آرڈر آف دی ڈے ہمارا یہی ہوگا کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں ہوگا، یہاں غیر سودی نظام کو ہم نافذ کریں گے۔ شاعر مشرق کے شاہین قائد اعظم کی تسکین، شاعر مشرق کے شاہین قائد اعظم کی تسکین، قوم کے غم میں ہے غمگین۔ لوگوں، میں آج آپ سے دل کی بات کرتا ہوں۔
میرا مقابلہ، ہمارا مقابلہ اس کرپٹ نظام کے ساتھ ہے جو 76 سالوں سے تمہارے اوپر مسلط ہے۔ کتنی حکومتیں آ گئی اور چلی گئی، نعرے لگائے روٹی کپڑا اور مکان، بنائیں گے پاکستان کو ایشین ٹائیگر۔ سب سے پہلے پاکستان حقیقی تبدیلی اور مدینہ منورہ کی ریاست بنانا، لیکن ایک دانے کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک پٹوار خانے کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک سکول کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور آج یہ سابق وزرائے اعظم آ کر قوم کو جواب دے کہ آپ کے ہوتے ہوئے تمام اختیارات کے ساتھ آپ نے 3.25 کروڑ بچوں میں سے جو سکول اور کالجز سے باہر ہے، کیوں ان میں سے ایک بڑی تعداد سکول نہیں لا سکے، لوگوں کو صاف پانی تک نہیں دے سکے، لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے؟ اندازہ کر لے، انڈیا نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ہماری حکومت آج بھی یہی سوچتی ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر قوم کے گردن کو مروڑے، قوم کے گردن پر پاؤں رکھے۔ میں نے جب بجلی کا بل دیکھا، 16 اقسام کے ٹیکسز ہے۔ میں نے جب میٹر ریڈر سے پوچھا کہ یہ 16 اقسام کے ٹیکسز آخر کیا ہے، یہ انکم ٹیکس کیا، یہ میٹر کرایہ کیا، یہ جی ایس ٹی کیا، پھر اسپیشل ٹیکس کیا، ٹیکس کے اوپر ایک اور ٹیکس کیا، بتایا کہ سر ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے۔ میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس ظلم پر خاموش رہے تو آئندہ بل میں یہ بھی آئے گا کہ سانس لینے کا ٹیکس، گھر سے باہر نکلنے کا ٹیکس، گھر میں واپس آنے کا ٹیکس، واش روم جانے کا ٹیکس، نہانے کا ٹیکس، روشن دان اور کھڑکی کھولنے اور بند کرنے کا ٹیکس، یہی کچھ ہوتا رہا۔ جب کشمیر پر راجہ حکمران تھے، انہوں نے کھڑکی پر پابندی لگائی، ٹیکس کے بغیر آپ گھر میں کھڑکی نہیں کھول سکتے تھے، گھر کا ملبہ اٹھانا پابندی، گھر دوبارہ تعمیر کرنا پابندی، حتیٰ کہ بچوں کے خطے پر بھی اس نے ٹیکس لگایا تھا۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے پاس آج آیا ہوں کہ بجلی کا بل ہے یا موت کا پروانہ ہے، یہ بجلی کا بل ہے یا غنڈہ ٹیکس ہے، یہ بجلی کا بل ہے یا اقتصادی دہشت گردی ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں آئی ایم ایف کے کہنے پر اس اقتصادی غنڈہ گردی کو، میں اس دہشت گردی کو نہیں مانتا ہوں۔ ایک دہشت گرد وہ ہے جو پہاڑوں اور غاروں میں بیٹھ کر ہمارے لوگوں پر حملے کرتے ہیں، ایک دہشت گرد یہی ہے جو ایوانوں میں، جو ان بنگلوں میں، جو ان دفاتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی جب وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے اور ہڑتال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا فرانس میں لوگوں نے احتجاج کیا، دیہات کے لوگ، شہروں کے لوگ بادشاہ کے دربار کے چاروں طرف موجود تھے۔ شور سن کر ملکہ نے پوچھا یہ کیا شور شرابہ ہے؟ کسی نوکر نے جواب دیا کہ ملکہ معظم یہ لوگ روٹی مانگتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کیوں نہیں کھاتے اور بسکٹ کیوں نہیں کھاتے؟ آج وہی لب و لہجہ ہمارے حکمران کا ہے کہ میں نے تو محسوس نہیں کیا کہ اس ملک میں مہنگائی ہے اور ہڑتال کا وقت نہیں ہے۔ تو آج میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کب ہڑتال کا وقت ہوگا؟
تاکہ ہم آپ کی سرمان اور تمنا کو پورا کریں. اس لیے کل بھی انشاءاللہ ہڑتال ہوگی, بھرپور ہڑتال ہوگی. 80 لاکھ پاکستان کے دکانات کل بند ہوں گے. 80 لاکھ پاکستان کے دکاندار کل شٹر ڈاؤن کریں گے. لوگوں, میں پھر کہوں گا کہ زرداری کا مسئلہ اور ہے, کس طرح بلاول کو حکمران بنایا جائے. نواز شریف کا مسئلہ اور ہے, کس طرح مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنایا جائے. شہباز شریف کا مسئلہ اور ہے, کس طرح حمزہ شہباز کو وزیر اعظم بنا لے. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ اور ہے کہ کس طرح اپنے برخوردار شہزادے کو حکمران بنا دے. میرا مسئلہ میرا بیٹا نہیں ہے, میرا مسئلہ قوم کا ہر جوان ہے, ہر پتر ہے, ہر میرا بیٹا اور بیٹی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچے کو اور انصاف ملے, چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. اس لیے میں پوری قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم صاحب اچھے بڑے وزیر اعظم تھے, ہمارے ساتھ سینٹ میں تھے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اگر گلپاشی نہیں کر سکتے تو لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی نہیں کریں گے. لیکن شاید کچھ ایسے مشیر ان کو ملے ہیں جو ان کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. میں اس حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا پیمانہ صبر اب لبریز ہو گیا ہے. اب یہ نہیں دیکھیں گے ہم کہ ہمارے راستے میں کون کھڑا ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ کون میری قوم پر ظلم کر رہا ہے. میں نہیں مانتا ہوں کہ ہاتھ حکمران کا ہو پاکستان کا, چوری IMF کا ہو اور گلہ میری قوم اور میرے عوام کا ہو. اس گلے کو جو بھی دبائیں گے ہمارے ہاتھ ہوں گے, ان کے گریبان ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں, پاکستان سپر پاکستان بن سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو اچھی قیادت دی. آج کرپشن ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے, بدامنی ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے, بے روزگاری ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے, منشیات عام ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے. اب سوال تو یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ, ان کی شوگر ملز میں اضافہ, ان کے کارخانوں میں اضافہ, اور اے خدا کے بندو آپ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کرپ اشرافیہ, یہ لینڈ مافیا, یہ ڈرگ مافیا جنہوں نے اس پاکستانی قوم کے لیے جینا مشکل بنایا ہے. آج میں نے پوچھا پینڈول کی گولی وہ بھی 30 روپیہ تک پہنچ گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دکاندار مفت دیتے تھے, آج پینڈول کی گولی کے لیے بھی میری قوم ترس رہی ہے.